تم صرف ایک رات کے لیے میرے باس کے ساتھ گزار لو، میری ماں کا آپریشن ہو جائے گا، وہ مرنے سے بچ جائے گی۔ شوہر نے 2 لاکھ کی خاطر ایک رات کے لیے مجھے بھیج دیا تھا اور میں شوہر کی لاچارگی اور بے بسی دیکھ کر اس حرام کام کے لیے راضی ہو گئی۔ رات شوہر مجھے باس کے بنگلے پر چھوڑ آیا۔ باس نے اسے 2 لاکھ دیا اور کہا بیوی کو صبح نماز کے وقت لے جانا۔ کچھ دیر بعد باس باہر نہا کر نکلا اور قرآن کھول کر پڑھنے لگا۔ رات 2 بجے تک وہ قرآن پڑھتا رہا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ رات 2 بجے اس نے قرآن بند کر کے الماری میں رکھا اور مجھے اپنے پاس بلا کر لائٹ آف کر دی۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ دل کیا باس کا منہ نوچ لوں، کیونکہ وہ میری عزت لوٹنے کی بجائے مجھے میری بیمار ساس چارپائی پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ شوہر تو دوائیوں کے خرچے سے تنگ آ گیا تھا۔ میں جب بھی دوائی لینے کا کہتی تو غصے میں آ جاتا اور کہتا یہ کب ٹھیک ہوگی، مر کیوں نہیں جاتی؟ میری آدھی سے زیادہ تنخواہ تو ان کے علاج پر لگ جاتی ہے، اب زیادہ جی کر کیا کرنا ہے؟ بیٹے کی باتیں سن کر میری ساس کا دل تڑپ جاتا اور اشارے سے کہتی بیٹے کو کہو میری دوائی نہ لائے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر مجھے ماں جی پر بڑا ترس آتا۔ اگر میں اپنی ساس کی خاطر شوہر سے جھگڑا کرتی تو وہ مجھے بھی مارتا اور گھر کو باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا اور پھر 2 یا 3 دن بعد گھر آتا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ ہم لوگوں پر رحم فرمائے۔ ایک دن شوہر آفس سے آیا تو بولا کل تم میرے ساتھ میرے باس کے گھر چلنا، وہ کام ہمیں دیں گے اور اس کام کے بدلے ہمیں پیسے ملیں گے۔ وہ بولا زیادہ مت سوچو، یہ بہت اچھا موقع ہے، انکار مت کرو۔ وہ بولا فینسی سوٹ پہن کر تھوڑا تیار ہو کر جانا اور وہاں جا کر سیدھی سیدھی بات کرنا۔ اس رات مجھے خوف سے نیند نہ آئی، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ میں نے ساس کو دیکھا، وہ نیم بے ہوشی سے لیٹی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے چولہے پر چائے رکھی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، نگاہوں میں سرد پن تھا۔ کپڑے نکالے اس نے پوچھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھا، دوپٹہ میرے کندھوں پر درست کیا، جیسے کوئی نرم سلوک نہیں بلکہ ایک عمل کنٹرول ہو، بس سیدھی سیدھی بات کرنا، زیادہ منہ نہ کھولنا۔ میں نے نگاہیں نیچے کر لی، چائے کپ میں ڈالی تو اس نے گھڑی دیکھی۔ وقت ضائع نہ کرو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا کاش تم مجھے بیوی سمجھتے، بوجھ نہیں۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ بولا یاد رکھنا ہمارا سب کچھ تم پر ہے۔ یہ جملہ میرے وجود پر بوجھ بن گیا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا کاش تم سمجھ سکتے کہ عورت پر سب کو ڈال دینے سے وہ مضبوط نہیں ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ گلی سنسان تھی، دھوپ چھتوں سے اتر کر چہروں پر چبھ رہی تھی، میرے قدم سست تھے۔ راستے میں میں نے سوچا پچھلی بار جو ہوا وہی دہرانا چاہتے ہیں۔ دل نے کہا نہیں، اب کچھ الگ ہونے والا ہے۔ باس کا گھر شہر کے پرانے علاقے میں تھا۔ گاڑی لوہے کی گیٹ کے سامنے رکی۔ ابھی میں نے دستک دی بھی نہ تھی کہ دروازہ خود کھل گیا۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی سامنے کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں کوئی عجیب تھکن تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا السلام علیکم، مجھے نوکری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ بولا نوکری؟ تمہارے شوہر نے تمہیں بھیج دیا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ایک پل کو سانس رک گئی۔ میں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بولا کاش یہ مذاق ہوتا، مگر نہیں۔ تمہارے شوہر نے کہا تم ہر بات مان لو گی۔ میں دیوار سے ٹک گئی، میں کوئی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے۔ وہ بولا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم تو معصوم لگتی ہو، مگر تمہارے شوہر نے جو کہا وہ ہر حد پار کر گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا کیا کہا اس نے؟ وہ بولا کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو، بدلے میں اسے بڑی رقم چاہیے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے بامشکل کہا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا تم چاہو تو جا سکتی ہو، مگر ایک شرط ہے، پہلے سچ جان لو۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ بولا تمہیں سننا ہوگا ورنہ تم ہمیشہ اس جال میں پھنسی رہو گی۔ میں دروازے کے قریب آ گئی۔ اس نے کہا تمہارے شوہر نے مجھ سے صرف پیسہ نہیں مانگا بلکہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر میں تمہیں پسند کروں تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دے گا۔ میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی، میں صرف نوکری کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا۔ وہ بولا نوکری نہیں، سودا۔
میں نے کہا میں جا رہی ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو باہر وہی کھڑا ہے جو تمہیں لایا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، کھڑکی کے باہر جھانکا، گلی کے کونے پر وہی شخص میرا شوہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ واقعی انتظار کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کیوں نہیں پولیس کو بلاتے؟ میں نے کہا۔ وہ بولا، پولیس تمہارا شوہر ہر بات پیسے سے مٹا دیتا ہے، میں خود اس کے مکروہ دھندے کا شکار ہوں۔ میں نے پوچھا کون سا دھندا؟ وہ بولا عورتوں کو پیسے کے بدلے بیچ دینا، کبھی کسی کے باس کو، کبھی دوست کو۔ تم چوتھی عورت ہو جو اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ بولا، کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ میں روئی۔ میں کوئی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے۔ میری آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بولا، تم جاؤ، غسل کر کے آؤ، تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل دہل گیا۔ میں پیچھے ہٹی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو گندگی تمہارے شوہر نے تم پر چھوڑی ہے وہ دھونا ضروری ہے۔ میں لرزتی ہوئی غسل خانے کی طرف گئی۔ قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر سانس جیسے جسم سے نکل رہی تھی۔ دروازہ بند کیا، نل کھولا، پانی ٹھنڈا تھا مگر دل میں آگ تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور وضو کیا۔ دل میں دعا نکلی، یا اللہ میری حفاظت کر، مجھے کسی امتحان میں رسوا نہ کر۔ میں نے چہرے پر پانی ڈالا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آسمان کی سمت دیکھا، جیسے چھت کے پار رب مجھے سن رہا ہو۔ جب میں باہر آئی تو کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مصلے پر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ کمرہ اتنا خاموش کہ گھڑی کی سوئیاں بھی رکتی محسوس ہوئیں۔ میں رک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ چند لمحے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں بند تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ؟ وہ بولا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے رب کی یاد آ گئی۔ میں نے سوچا تھا گناہ کروں گا، مگر تمہارے خوفزدہ چہرے نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ وہ بولا، تمہارے شوہر نے تمہیں بیچ کر سمجھا کہ میں خرید لوں گا، مگر میں نے سجدے میں وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری سانس رک گئی۔ تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ بولا، تاکہ تم جان سکے کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ گناہ سے ڈرتے ہیں۔ میں رونے لگی۔ میں نے سوچا تھا سب مرد ایک جیسے ہیں۔ وہ بولا، نہیں، سب نہیں، کچھ ابھی تک شرم رکھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ دور اذان کی آواز گونجی۔ اس نے کہا، یہ نماز مجھے بخشش نہیں، سکون دے گئی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے جانا ہے۔ وہ بولا، جا سکتی ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم جس راستے پر نکلی ہو وہ آسان نہیں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ پیچھے سے بولا، اگر تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہو تو بس ایک بار میرا نام لے لینا۔ شاید میں نہ آ سکوں، مگر میرا سجدہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں رک گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عجب سکون۔ میں نے کہا، آج پہلی بار کسی مرد کے سامنے جھک کر شرم نہیں آئی بلکہ شکر آیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر چاندنی پھیل رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، اللہ نے مجھے آج گناہ سے نہیں بلکہ ایک خوف سے بچا لیا ہے۔ اور اسی لمحے جب میں نے پیچھے دیکھا اور پھر سجدے میں جھک چکا تھا، کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میری روح نے کہا، یہ سجدہ شاید میری قسمت بدل جائے گا۔ گھر لوٹی تو وہ دروازے پر کھڑا تھا، چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا، آنکھوں میں شک اور غصہ جیسے کسی نے اسے بھڑکا دیا ہو۔ پیسے کہاں ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے نظریں نیچی کر کے آہستہ سے نے کہا، نہیں ملے۔ وہ آگے بڑھا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھکا دیا۔ تم نے سب بگاڑ دیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس خاموش کھڑی رہی۔ کمرے میں سانس کی کھانسی کی آواز آئی تو وہ جھنجھلا کر بولا، اب یہ بھی مر جائیں تو سکون آئے۔ میں چونک گئی۔ ایسی بات مت کرو، وہ بیمار ہیں۔ وہ بولا، بیماری تم دونوں ایک جیسے ہو، بس مصیبت ہو۔ میں چپ رہی۔ رات کو کھانے کے دوران وہ مسلسل سگریٹ پیتا رہا۔ دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا۔ میں نے پلیٹ آگے بڑھائی تو اس نے ہاتھ سے دھکا دے دیا۔ سالن زمین پر گر گیا۔ اب یہی رہ گیا ہے تمہارے کام کا انجام۔ تمہاری جیسے عورتیں بس دوسروں کے پیسوں پر پلتی ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ ہنسا، نہیں مانگا؟ آج جو گئی تھی وہ بھی تو بھیک مانگنے۔ میں نے سر جھکایا۔
میں وہاں اپنی عزت بچانے گئی تھی، بھیک مانگنے نہیں۔ وہ چونک کر بولا، عزت؟ تمہارے جیسے لوگ عزت کا لفظ منہ سے کیسے نکالتے ہیں؟ میں اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ وہ میرے پیچھے آیا، کرسی کو ٹھوکر ماری۔ میرے سامنے ایسے مت چلو جیسے کوئی مظلوم ہو، میں جانتا ہوں تم اندر سے کیسی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ جتنا چاہیں الزام دے لیں، سچ نہیں بدلتا۔ وہ بھڑک گیا، میرے بازو کو جھٹکے سے پکڑا۔ تم عورت ہو، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری کلائی سرخ ہو گئی۔ میں نے کہا، چھوڑ دو مجھے۔ وہ بولا، جب تک میری بات نہ مانو چھوڑوں گا نہیں۔ کل پھر جانا ہے اور بہانے نہیں۔ میں چیخی، میں نہیں جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے دھکا دیا، میں فرش پر گر گئی۔ چہرہ ٹھنڈی زمین سے لگا، جسم کانپنے لگا، سانس دروازے پر آ گئی۔ بیٹا بس کر دو۔ وہ بولا، آپ بیچ میں مت آئیں، یہی عورت ہے جس نے میرا جینا حرام کیا ہے۔ وہ پلٹا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ میں زمین پر پڑی رہی۔ ساس میرے قریب آئی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی، میں نے سب دیکھا، اس کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے آہستہ کہا، اماں اب دل تھک گیا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگلی صبح اس نے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو قمیض استری کرتے ہوئے کہا، تم کل والی بات بھول گئی نا؟ تیار رہنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، بہتر ہے چپ رہو ورنہ وہی انجام ہوگا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر پانی پیا، ہونٹ خشک تھے۔ دل میں فیصلہ بننے لگا۔ دوپہر کو وہ دفتر گیا تو دروازے پر پڑوسی کی دستک ہوئی۔ باجی، یہ پارسل آیا ہے آپ کے شوہر کے نام۔ میں نے دستخط کر کے اندر رکھا۔ لفافہ پھٹا ہوا تھا، اندر ایک رسید تھی، ادھار رقم 2 دن میں واپس کرنا ورنہ پولیس کیس ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سمجھ گئی وہ کس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ وہ پیسے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رات کو آیا تو بولا، کھانا کہاں ہے؟ میں نے پلیٹ رکھی، وہ کھاتا رہا اور ساتھ ساتھ بولا، تمہارے بس کی بات نہیں، میں کل خود بات کروں گا، تم بس خاموش رہنا۔ میں نے دل میں کہا، اب نہیں، اب خاموشی میرا گناہ بن جائے گی۔ اگلے دن اس نے پھر وہی کہا، دوبارہ جاؤ، اس بار بہانے نہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا، نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی مگر نہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، میرا بازو مروڑا، درد سے چیخ نکلی، یاد رکھو تمہارے جیسے لوگ مرد کے رحم پر زندہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا، رحم نہیں، ظلم پر جی رہی ہوں۔ وہ چیخا، بس زبان بند کر۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، تمہارے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب جو باقی ہے وہ درندہ ہے۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میں فرش پر گری۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ساس کمرے کے دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ بس کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بولا، آپ کے زمانے میں عورتیں چپ رہتی تھیں، یہ نہیں۔ میں نے بامشکل اٹھ کر کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا، جو کرنی چاہیے وہی۔ وہ طنزیہ ہنسا، تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ تمہارے پاس نہ گھر ہے نہ پیسہ، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میں خاموش رہی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا مگر پھر ایک عزم بھی۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو میں نے خود سے کہا، میں واقعی کہیں نہیں جا سکتی مگر اب یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے کھڑکی سے چاند کو دیکھا، اس کی ٹھنڈی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو جیسے اندر سے کوئی آواز آئی، ڈرو نہیں، اب تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ میں نے دوپٹہ لپیٹا، اپنے ہاتھ کی نیل پڑی جگہ پر کپڑا باندھا، آئینے میں دیکھا تو ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، وہ میں تھی مگر اب وہ عورت زندہ نہیں تھی جو ڈرتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج کے بعد خوف نہیں، فیصلہ میرا ہوگا۔ اس دن میرے اندر کی عورت مر گئی مگر اس کی راکھ سے جو جنم لینے والا تھا وہ انتقام نہیں، آزادی تھی۔ رات گہری تھی، آسمان پر بادل تھے، ہر بجلی کوئی کونڈ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں نے چھوٹا سا بیگ اٹھایا، چند کپڑے، کچھ پیسے اور نکاح نامہ، باقی سب کچھ پیچھے چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ کمرے میں ساس سو رہی تھی، میں نے ان کے پاؤں چومے، معاف کرنا اماں، میں اب مزید نہیں سہ سکتی۔ انہوں نے ہلکی سی حرکت کی مگر شاید سن نہ سکی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا، گلی میں خاموشی تھی،
हवा में नमी थी, बादलों के दरमियान चांद छुप रहा था। मैंने दुपट्टा सर पर लपेटा और बाहर निकल गई। घर से निकलते ही दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया, कहीं वो जाग न जाए, मगर फिर कदम खुद ब खुद तेज़ हो गए। मैं भागती गई। पहले गली में मेन सड़क हर मोड़ पर लगता कोई पीछा कर रहा है, मगर मैं रुकी नहीं। रास्ते में एक टैक्सी गुजरी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। बीबी कहाँ जाना है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बस स्टेशन तक। उसने गाड़ी रोकी। मैं बैठ गई। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो बोला, अकेली हो? रात का वक्त है, ख़तरा है। मैंने कहा, डरने की आदत नहीं रही। उसने अजीब नज़रों से देखा, मगर खामोश रहा। स्टेशन पर उतारा। मैंने पैसे दिए। उसने कहा, बाकी बाद में दे देना। लगता है बहुत भाग रही हो किसी से। मैंने सिर्फ सर हिलाया। स्टेशन वीरान था। 2-3 लोग बेंचों पर सो रहे थे। मैं कोने में जाकर बैठ गई। बैग घुटने के बीच रखा, निकाहनामा खोला, दस्तखतों पर उंगली फेरी। ये नाम मेरी कैद थी, अब नहीं। मैंने कागज़ तय करके बैग में रखा। बाहर बिजली चमकी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा। आसमान जैसे मेरे आंसुओं का अक्स था। नया शहर, नया माहौल, नया खौफ। मैं एक अजनबी गली में पहुंची, जहां दीवारों पर पुराने इश्तहार चिपके हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और हवा में तंग दस्ती की खुशबू बस थी। एक औरत ने मेरा बैग देखा और पूछा, बीबी रहने के लिए जगह ढूंढ रही हो? मैंने सर हिलाया। उसने कहा, यह सामने कमरा खाली है, किराया ज़्यादा नहीं, बस बिजली कभी कभार चली जाती है। मैंने बटुआ खोला। 100 रियाल बाकी थे। मैंने ऐसा कहा, बस 1 माह के लिए दे सकती हूँ। वो बोली, पहला महीना रह लो, बाद में जो मैंने दे देना। कमरा छोटा था, मगर पनाह की तरह लगा। फर्श पर पुराना चटाई का टुकड़ा, एक दराज और टूटी खिड़की जिससे धूप की लकीर अंदर आती थी। मैंने चादर बिछाई और बैठ गई। दिल ने कहा, यहाँ कोई तुम्हें धक्का नहीं देगा, बस ज़िंदगी धीरे धीरे चलेगी। अगली सुबह बाजार गई। एक दुकान पर बोर्ड लगा था, सिलाई मशीन दस्तयाब है, किराया पर भी। मैं अंदर गई। एक बूढ़ा शख्स बैठा था। मैंने कहा, मुझे सिलाई आती है, काम चाहिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, काम तो है, मगर वक्त पर देना होगा। मैंने कहा, वक्त पर कर दूंगी। उसने पुरानी मशीन दिखाई, ये ले जाओ, कपड़े कल वापस कर देना। मैंने काम शुरू कर दिया। धागे की आवाज़, सुई का जलना और कपड़े के टुकड़ों में ज़िंदगी का बोझ छुपाना। शाम को जब काम ख़त्म करती तो हाथों पर छाले होते, मगर दिल में एक सुकून, एक अब मैं किसी के रहम की मोहताज नहीं। पहले हफ्ते की कमाई बस इतनी थी कि किराया अदा हो जाए और कुछ दाल चावल आ जाए, लेकिन दिल मुतमईन था। गली के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते। कुछ औरतें चुपके से पूछती, बीबी कहाँ से आई हो? मैं कहती, पुराना शहर छोड़ आई हूँ। वो हंसती, यहाँ सब पुराने शहर छोड़कर आए हैं, मगर कहानी कोई नहीं बताता। एक दिन एक लड़की आई। उसने कहा, मेरी माँ कह रही थी आपसे सिलाई सीख लूँ। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसने कपड़ा मशीन पर रखा, मगर सुई से उंगली छिल गई। मैंने मरहम लगाया। वो बोली, आप बहुत नरम दिल लगती हैं। मैं मुस्कुरा दी, मगर दिल में सोचा, नरम हो या सख्त, किस्मत तो एक ही रहती है। 2 माह बाद गली के कोने पर एक स्कूल में नौकरी का इश्तहार लगा। मैंने पढ़ा, ख़वातीन टीचर दरकार है, बच्चों को बुनियादी तालीम सिखाने के लिए। मैंने दिल कड़ा किया और स्कूल जा पहुंची। एक दरमियानी उम्र की प्रिंसिपल ने पूछा, तालीम क्या है? मैंने कहा, ग्रेजुएशन किया था, फिर शादी के बाद सब छूट गया। वो बोली, पढ़ाने का तजर्बा है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, मगर मैं सीख सकती हूँ। उन्होंने मुझे एक मौका दिया। बच्चों को उर्दू और इखलाकियात पढ़ाना होगा, तनख्वाह ज़्यादा नहीं, मगर इज़्ज़त का काम है। पहले दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो 10 बच्चे मेज़ों पर बैठे थे। एक बच्ची ने कहा, टीचर आप नई आई हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, मगर अब पुरानी होने तक तुम सबको पढ़ाना है। बच्चों की मासूम बातें मेरे दिन का सहारा बन गईं। शाम को जब मैं वापस आती तो खिड़की से आसमान देखती और सोचती, ज़िंदगी शायद दोबारा आगाज़ चाहती है। लेकिन वो लम्हा जब मैंने उसे सजदे से सर उठाते देखा था, दिमाग से नहीं जाता था। कभी रात के वक्त मशीन चलाती तो अचानक वो मंज़र आंखों में आ जाता, उसकी पेशानी, वो खामोशी, वो सजदा। मैं सोचती, क्या उसने मुझ पर जुल्म किया था या अपने ज़मीर को मारा था। एक शाम स्कूल के गेट पर एक माँ आई, हाथ में फूल। उसने कहा, मेरी बेटी पहली बार अच्छी कारकर्दगी लाई है, शुक्रिया आपका। मैंने फूल लिया और कहा, ये फूल नहीं, दुआएं हैं। घर वापस आकर मैंने फूल पानी में रखे। पहली बार कमरे में खुशबू फैली। मैंने कहा, शायद अल्लाह ने ज़िंदगी का एक दर खोल दिया है। फिर भी हर रात दिल में एक सवाल गूंजता, वो शख्स कौन था जिसने मुझे गुनाह से बचाया? क्या वो वाकई नेक था या बस ज़मीर का लम्हाती बोझ?
ایک دن گلی میں شور ہوا، ایک آدمی پولیس سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر دل کانپ گیا، لمحے بھر کے لیے لگا وہی آواز ہے۔ میں کھڑکی سے جھانکی، نہیں کوئی اور تھا، مگر دل میں خوف کی ایک پرانی لہر اٹھ گئی۔ رات کو نیند نہ آئی، میں نے قرآن کھولا، آیت پڑھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن سکول میں ایک نیا استاد آیا۔ اس نے کہا میں دینیات پڑھاتا ہوں، آپ اردو پڑھاتی ہیں، ہم ساتھ کلاس شیئر کریں گے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہ پہلا انسان ہے جس سے بات کرنے پر دل نہیں کانپا۔ وہ اکثر کہتا زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف رخ بدلتی ہے۔ میں چپ رہتی مگر اندر سے سوچتی رخ بدل گیا ہے مگر نشان ابھی باقی ہیں۔ کچھ دن بعد سکول کے بچوں نے کہا ٹیچر کل میلہ ہے، آپ بھی آئے نا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا میلہ؟ میں تو بھول گئی تھی کہ دنیا میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس رات کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا یہ شہر اجنبی ضرور ہے مگر اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بس تھوڑا سا جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ 6 مہینے بیت گئے، میں اب اس شہر کا حصہ بن چکی تھی۔ سکول کی بچیاں میرے گرد گھومتی تھیں۔ میں نے اپنے لیے ایک نیا معمول بنا لیا تھا، صبح سکول، دوپہر میں سلائی، شام کو قرآن پڑھنا۔ مگر ایک دن پوسٹ مین آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ تمہارے نام ہے بی بی۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر خط تھا، لکھا تھا واپس آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بدل گیا ہوں۔ دستخط میرا شوہر۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں کئی یادیں جاگ گئیں، وہ چیخ، وہ دھکا، وہ جملہ تم عورت ہو، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ میں نے خط تہہ کیا، الماری میں رکھ دیا۔ شام کو سکول گئی مگر ذہن بوجھل تھا۔ پرنسپل نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے خط دوبارہ نکالا، بار بار پڑھا، بدل گیا ہوں، یہ ایک جملہ کتنی آسانی سے لکھ دیا تھا مگر بدلنے کے لیے کتنے آنسو چاہیے ہوتے ہیں یہ شاید وہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے دوسرے دن ایک وکیل عورت سے ملاقات کی۔ دفتر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے کہا آپ خلا چاہتی ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے پوچھا وجہ لکھنی ہے؟ میں نے کہا وجہ ظلم کی گنتی ممکن نہیں۔ اس نے مسکرا کر فارم نکالا، یہ دستخط کریں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے قلم پکڑا، ہاتھ کانپے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں وہ دن آیا جب نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ آج پھر وہی قلم تھا مگر نتیجہ الٹ، ایک نے قید دی تھی، دوسرا آزادی دے رہا تھا۔ عدالت کے دن میں خاموش بیٹھی رہی۔ جج نے کاغذات دیکھے، آپ کو یقین ہے کہ آپ یہی چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی، اب یہی سکون ہے۔ حکم نامہ جاری ہوا۔ وکیل نے مسکرا کر کہا اب آپ آزاد ہیں۔ میں باہر نکلی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، ہوا چلی تو دوپٹہ اڑ گیا۔ میں نے اسے سنبھالا مگر دل نے کہا اب کسی کے لیے سنبھالنا نہیں، بس خود کے لیے گھر پہنچی۔ آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ دبلا مگر آنکھوں میں روشنی۔ میں نے خود سے کہا میں کمزور ضرور ہوں مگر آزاد ہوں۔ پڑوس کی عورت آئی، باجی عدالت گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، زندگی کا فیصلہ لے لیں۔ وہ بولی اکیلی عورت کے لیے دنیا آسان نہیں۔ میں نے کہا ہاں مگر قید سے بہتر ہے۔ 5 سال گزر گئے تھے، اب میں اس سکول کا مستقبل بن چکی تھی۔ بچے مجھے مس ریحانہ کہہ کر پکارتے تھے اور میرے لیے یہی نام نئی زندگی کی پہچان بن گیا تھا۔ سکول میں اس سال فنڈ ریزنگ مہم چل رہی تھی۔ پرنسپل نے کہا ریحانہ تم ذمہ دار ہوگی، کچھ بڑے اداروں سے مدد حاصل کرنی ہے۔ میں نے فائل سنبھالی اور شہر کے چند مشہور گھروں کے پتے لکھ لیے۔ ان میں ایک بڑا بنگلہ بھی شامل تھا جس کا نام سن کر دل ہلکا سا دھڑکا مگر میں نے توجہ نہ دی۔ دوپہر وقت جب میں رکشے سے اتری، سامنے وہی بنگلہ تھا، بلند دیواریں، گیٹ کے سامنے سیکورٹی گارڈ۔ میں نے سانس لی، خود کو سنبھالا اور گیٹ پر بیل بجائی۔ دروازہ کھلا اور وہی چہرہ باس۔ وقت جیسے رک گیا، سانس اٹک گئی۔ سامنے وہی انسان تھا جس نے ایک دن میرے ضمیر کو موت سے بچایا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وقت کے نشان تھے مگر وقار پہلے سے زیادہ۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا یاد ہے تم نے مجھے زندگی دی تھی؟ میں چند لمحوں تک بول ہی نہ سکی، صرف اتنا کہا آپ۔ وہ بولا اندر آؤ، بات کرنی ہے۔ میں نے قدم بڑھائے مگر دل کے اندر پرانے لمحے جاگ اٹھے۔
दरवाजे से गुजरते हुए लगा जैसे वक्त की लकीर पार कर रही हूँ। बड़ी हाल में नरमी से रोशनी फैली थी, किताबों से भरी अलमारियाँ, दीवारों पर खताती के फ्रेम। वो सामने सोफे पर बैठा, मैंने फाइल मेज़ पर रखी। मैं स्कूल के बच्चों के लिए फ़ंड लेने आई हूँ आपसे। वो बोला, मैं जानता हूँ, पर हैरान हूँ कि किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। मैंने नज़रें नीचे कर ली। ज़िंदगी छोटी है मगर हैरतें बड़ी। उसने फाइल खोली, चंद कागज़ देखे, फिर बोला, तुम अब भी वैसी ही हो मगर आंखों में ठहराव आ गया है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, ज़िंदगी ने ठहरा दिया। वो बोला, बैठो, चाय पियो। तुम्हारे आने पर घर में अजब सुकून महसूस हो रहा है। मैंने कुर्सी संभाली। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी, 2 चाय ले आओ। एक बगैर चीनी की। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। उसने बात शुरू की, मैं कई बार सोचता था तुम कहाँ चली गई। उस दिन के बाद तुम्हारा कोई पता नहीं चला। मैंने कहा, मैंने सब पीछे छोड़ दिया, बस इतना याद है कि उस दिन अगर आपका ज़मीर ज़िंदा ना होता तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाता। वो बोला, शायद वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का मोड़ था। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, कारोबार, महफिलें, गलत रिश्ते। मैंने हैरत से पूछा, सब छोड़ दिया क्यों? वो मुस्कराया, क्योंकि जब कोई औरत खौफ में भी अपनी इज्जत बचा ले तो मर्द का गुरूर ज़मीन में दफन हो जाता है। मैंने उस दिन समझा कि गुनाह करने से पहले इंसान मर जाता है। मुलाजिम चाय रख गया, खुशबू फैली मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कप थामा। उसने पूछा, अब कहाँ रहती हो? मैंने कहा, यहीं करीब स्कूल में, बच्चों को पढ़ाती हूँ। ज़िंदगी मामूली है मगर सुकून वाली। वो बोला, सुकून वो दौलत है जो सबसे कीमती है। मैंने कहा, अब यही दौलत संभाल रखी है। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर उसने पूछा, तुम्हारे शौहर का क्या हुआ? मैंने चाय का घोंट लिया। अब मेरा कोई शौहर नहीं। अदालत ने फैसला सुनाया और ज़िंदगी ने नया दरवाज़ा खोल दिया। वो बोला, मैंने सुना था वो आदमी जेल गया था किसी माली धोखे के केस में। शायद किस्मत ने खुद हिसाब ले लिया। मैंने नज़रें चुरा ली। अल्लाह का निज़ाम देर से सही मगर चलता ज़रूर है। वो मुस्कराया, तुम अब भी वैसी बातें करती हो जैसे उस दिन, बस एक फ़र्क है, बस तुम्हारे लहजे में खौफ नहीं। मैंने कहा, खौफ ख़त्म नहीं हुआ, बस मैंने उसे पहचानना सीख लिया है। वो बोला, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उठा, एक अलमारी खोली, अंदर से पुराना मुसल्ला निकाला। याद है ये? मैंने चौंक कर देखा, ये वही मुसल्ला? वो बोला, हाँ वही। मैंने इसे हमेशा अपने साथ रखा। जब भी ज़िंदगी कमज़ोर करती मैं इसी पर सजदा करता। तुम्हारे आने से पहले भी मैं इसी पर बैठा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये मुसल्ला मेरी निजात का गवाह है। उसने कहा, मैं अब एक फलाही इदारा चलाता हूँ औरतों के लिए जो तशद्दुद का शिकार होती हैं। शायद ये मेरी तौबा का पहला हिस्सा था। मैंने हैरत से कहा, आपने बदल कर वाकई दूसरों को बचाना शुरू किया? वो बोला, हाँ। और आज जब तुम स्कूल के लिए फ़ंड लेने आई हो, मुझे लगा जैसे मेरी आजमाइश वापस आ गई। मैंने कहा, कैसी आजमाइश? वो बोला, इस बार मुझे साबित करना है कि मेरा सजदा सच था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बग़ैर किसी हिसाब के। मैंने ऐसा कहा, हमें सिर्फ स्कूल के लिए मदद चाहिए, मेरे लिए नहीं। वो बोला, मैं जानता हूँ मगर तुम्हारी इज्जत मेरी दुआ बन गई है। उसके अल्फाज कमरे में गूंज गए। मैंने चाय ख़त्म की, फाइल बंद की। मैं इजाज़त लूँ? वो बोला, नहीं अभी नहीं, एक वादा करो। मैं रुकी, कौन सा वादा? वो बोली, अब अपनी ज़िंदगी को छुपाओ नहीं। तुम्हें अपने बच्चों की तरह लड़कियों के लिए जीना है ताकि कोई औरत फिर इस खौफ से ना गुजरे। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ। वो बोला, कल स्कूल आओ, बच्चों के लिए किताबें और चंदा खुद दूंगा। मैंने सर हिलाया, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने पुकारा, रिहाना। मैं मुड़ी। वो बोला, तुमने उस दिन मुझे ज़िंदगी दी थी, आज शायद तुम मेरी रूह को ईमान दे गई हो। मैं कुछ कहे बगैर मुस्कुरा दी। दरवाजे से बाहर निकली तो शाम के साए लंबे हो रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अल्लाह, शायद सजदे का असर अभी बाकी है। मैं अगले दिन स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने बताया, आज वो बिजनेसमैन आ रहे हैं जिनसे तुमने फ़ंड की बात की थी। मैंने फाइल संभाली। दोपहर का वक्त वो आ गया। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। उसने मुस्कुराकर कहा, ये बच्चे तुम्हारा फ़ख्र है।
میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس نے پرنسپل سے چند سوال کیے اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، بات کرنی ہے، تھوڑی دیر نکالو۔ ہم سکول کے باغیچے میں گئے، درختوں کے سائے تلے خاموشی تھی۔ اس نے کہا، کبھی سوچا اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، میں نے اس دن کو دفنا دیا تھا۔ وہ بولا، دفنانے سے حقیقت نہیں مرتی۔ جب میں سجدے سے سر اٹھایا تو میرے دل نے جواب دے دیا، میں زمین پر گر گیا اور تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے چونک کر کہا، میں نے تو بس خوف میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ بولا، نہیں، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ میری روح مر چکی تھی، اگر تم نہ آتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں ساکت بیٹھی رہی، اس کے الفاظ میرے کانوں میں دھڑکنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے کسی کو بتایا اس بارے میں؟ وہ بولا، نہیں، یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، مگر تمہیں جاننا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا، کیوں ضروری؟ وہ بولا، کیونکہ میں اب بھی اس لمحے کے اثر میں ہوں۔ ہر بار جب سجدہ کرتا ہوں تمہارا چہرہ یاد آتا ہے، نہیں بطور عورت بلکہ بطور ایک دعا کے۔ میں نے نظریں چرا لی، میں صرف ایک کمزور عورت تھی جو اپنی عزت بچا رہی تھی۔ وہ بولا، کمزور نہیں، تم مضبوط تھی۔ تم نے اپنی خاموشی سے میرا غرور توڑا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، زندگی نے سب بدل دیا ہے، اب میں صرف بچوں کو پڑھاتی ہوں، خود سے بھاگتی نہیں۔ وہ بولا، اور میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ عورت کا احترام کیسا ہوتا ہے۔ وہ دن میرا استاد بن گیا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ باغ کے کنارے بیٹھے، خاموشی کو جیسے لفظوں نے توڑ دیا۔ وہ بولا، تمہیں ایک بات بتانی ہے جو برسوں سے میرے دل میں قید رہی۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ ہر بات وقت پر اچھی لگتی ہے، اب 5 سال گزر چکے۔ وہ بولا، نہیں، کچھ باتیں وقت نہیں مٹاتا، بس ان کی گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے چائے کا کپ رکھا، اس نے سانس لیا۔ تمہارے شوہر نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں خرید سکتا ہوں۔ میں چونک گئی، جیسے کسی نے پرانا زخم کھول دیا ہو۔ آواز کانوں میں گونجی، خرید سکتا ہوں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بولا، میں نے کہا، میں کسی انسان کی عزت نہیں خرید سکتا۔ اور شاید اسی لمحے میرا دل بند ہو گیا۔ وہ کہتا رہا کہ عورتیں خود کو سستی کر لیتی ہیں، تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ مگر میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، اگر میں بھی ایسا کر بیٹھا تو انسان کہلانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو وہ سچ بول رہا تھا؟ اس نے واقعی یہ کہا تھا؟ وہ بولا، ہاں۔ اس نے سب کچھ صاف الفاظ میں کہا۔ اس کے لہجے میں ندامت نہیں بلکہ فخر تھا۔ اس نے کہا، تم میں جس طرح چاہو استعمال کر لو، میں نظر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے چہرہ موڑ لیا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ میں نے کہا، اور تم خاموش رہے؟ وہ بولا، میں نے سوچا شاید وہ شراب کے نشے میں ہے، مگر اگلے دن وہ خود میرے دفتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رسید تھی، مجھ سے ایڈوانس مانگا۔ کہنے لگا، تم نے کل وعدہ کیا تھا نا، اب پیسے دو۔ میں نے حیرت سے کہا، ایڈوانس؟ وہ بولا، ہاں، وہ تمہاری قیمت مانگ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اسے روکا، کہا، تمہاری بیوی کوئی چیز نہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، چیز نہیں، موقع ہے۔ اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میرا دل رک گیا، میری سانس جیسے کسی نے تھام لی۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آیا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، تم نے سجدے میں کیا مانگا تھا؟ وہ بولا، رحمت، اور تم میرے لیے وہی رحمت بن گئی۔ میرے ہاتھ کپ کپا گئے۔ وہ بولا، ہاں تم، کیونکہ جب تم دروازے سے اندر آئیں تمہارے چہرے پر خوف تھا، مگر اس خوف میں پاکیزگی تھی۔ تم نے میری نظروں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگا اللہ نے میری دعا سن لی۔ تم میرے لیے نشانی بن گئی کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ سب کہہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس وہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں جو برسوں سے سینے پر ہے۔ ہر بار جب مسجد میں جاتا تمہارا چہرہ یاد آتا، میں سوچتا میں زندہ ہوں کیونکہ ایک عورت نے میرا ضمیر جگایا۔ میں نے کہا، وقت گزر چکا ہے، شاید ہم دونوں کو ماضی دفنا دینا چاہیے۔ وہ بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، مگر کچھ قبریں دل میں بنتی ہیں جن پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہوا کے جھونکے سے درخت کے پتے ہلے۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، میں نے تمہارے جانے کے بعد سب کچھ بدل دیا، گھر، کاروبار، محفلیں۔ میں نے عورتوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، رحمت ہاؤس۔ وہاں وہ عورتیں آتی ہیں جو ظلم سے بچ کر نکلتی ہیں۔ میں ہر نئی عورت کو دیکھ کر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، رحمت ہاؤس یہ تم نے بنایا؟ وہ بولا، ہاں، کیونکہ رحمت تم تھی اور وہ سجدہ تمہاری کہانی کا پہلا صفحہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم وہاں آؤ، ان عورتوں کو پڑھاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں سکول چھوڑ نہیں سکتی،
بچے ہیں۔ وہ بولا انہیں بھی ساتھ لاؤ، وہاں ایک نیا تعلیمی شعبہ بن رہا ہے، تم اس کی سربراہی کرو۔ میں چند لمحے خاموش رہی۔ 5 سال بعد تم پھر میری زندگی میں داخل ہو کر مجھے بدلنا چاہتے ہو؟ وہ بولا نہیں، صرف وہ حق واپس دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ملا نہیں۔ تمہیں عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے اب عزت کسی سے نہیں چاہیے، میں نے خود حاصل کی ہے۔ وہ مسکرا دیا، تب تو تم مجھے ہرا دو گی، کیونکہ میں ابھی بھی سجدے میں اسی رحمت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے نگاہیں چرا لیں۔ تم بدل گئے ہو؟ وہ بولا نہیں، میں وہی ہوں، بس پہچان بدل گئی ہے۔ اب مجھے احساس ہے کہ عزت دینا طاقت ہے، لینا نہیں۔ میں نے کہا پھر تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اگر تم نے سب سچ مان لیا تو اب مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بولا کیونکہ تمہیں بتانا تھا کہ وہ دن میرا مرنے کا دن نہیں تھا، وہ میرا جنم تھا۔ میرے ہونٹوں پر کپ کپاہٹ آئی اور وہ بولا تمہارا دن تو وہ تھا جب تم نے انکار کیا، تم نے اپنی روح بچائی اور میری روح کو بچا لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا اللہ نے شاید اسی لمحے ہمیں 2 الگ راستے دیے مگر ایک ہی دعا کے سائے میں رکھا۔ وہ بولا میں اب ہر عورت کے لیے وہی سجدہ دہراتا ہوں کہ کبھی کسی کو بیچا نہ جائے، کبھی کوئی اپنی عزت نہ ہارے۔ میں نے کہا دنیا بدلنے کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہوتی، ہمت چاہیے۔ وہ بولا ہاں، اور وہ ہمت تم نے سکھائی۔ کچھ دیر کے لیے فضا خاموش رہی۔ میں اٹھ کر جانے لگی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے پیچھے سے کہا ریحانہ۔ میں رکی۔ وہ بولا میں نے اس دن رحمت مانگی تھی اور تم میرے لیے وہی رحمت بن گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا اور تم وہ گناہ بنے جس نے مجھے نیکی کی راہ دکھائی۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو اعتراف سے زیادہ طاقت رکھتی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شام کا وقت تھا، ہوا نرم تھی۔ راستے میں میں نے خود سے کہا کبھی کبھار انسانوں کی کہانیاں سجدے سے شروع ہوتی ہیں مگر انجام رحمت پر ختم ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر سکول آنے لگا۔ پہلے کبھی کبھار بچوں کے لیے کتابیں لاتا، پھر کبھی فنڈ کی رسید دینے آ جاتا۔ پرنسپل کہتی ریحانہ خوش نصیب ہو، تمہارے شاگردوں کے نصیب جاگ گئے ہیں، ایسا عطیہ دینے والا روز نہیں ملتا۔ میں مسکرا دیتی مگر دل میں ایک سوال جاگتا، کیا وہ اب بھی ماضی کا بوجھ اٹھائے ہے؟ ایک دن سکول کے صحن میں بچوں کے لیے کپڑے تقسیم کر رہا تھا۔ میں قریب گئی تو بولا یہ سب تمہارے بچوں کے لیے ہیں، تم نے انہیں سنوارا ہے، اب یہ میرا فرض ہے۔ میں نے کہا فرض وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے غرض نہ ہو۔ وہ مسکرائے، میری غرض یہی ہے کہ تم مسکرا دو۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کی باتوں میں اب وہ غرور نہیں تھا جو برسوں پہلے اس کے لہجے میں تھا، اب اس کے الفاظ میں نرمی تھی، جیسے وہ ہر لفظ سے اپنے ماضی کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ کچھ دن بعد وہ سکول کے بعد رکا۔ چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہاں؟ وہ بولا بس قریب ہی، وہی جگہ جہاں رحمت ہاؤس بنایا تھا۔ میں بچوں کو خدا حافظ کہہ کر اس کے ساتھ گئی۔ وہاں داخل ہوئی تو کئی عورتیں سلائی مشینوں پر کام کر رہی تھیں، کچھ بچیاں پڑھ رہی تھیں، کچھ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھیں۔ اس نے کہا یہ سب تمہاری کہانی سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے تمہارا نام نہیں بتایا مگر ان سب کو وہ دعا سنائی جو تم نے اس دن مانگی تھی، یا اللہ میری حفاظت کر۔ اب ہر عورت وہی دعا دہراتی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک عورت نے کہا باجی وہ سب روز کہتے ہیں کہ جس عورت نے انہیں انسان بنایا وہ تم جیسی تھی۔ میں چونک گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ واپسی پر اس نے کہا میں چاہتا ہوں تم دوبارہ جیو۔ میں نے سرد لہجے میں کہا زندگی مجھ سے روٹھ چکی ہے، میں اب بس سانس لیتی ہوں۔ وہ بولا میں اس کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا رہا ہوں۔ میں رکی، اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں اب کوئی خواہش نہیں تھی، بس خلوص تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر دل کے اندر کہیں گہری جگہ پرسکون سا اتر آیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ نہیں آتا مگر جب آتا تو خاموشی ساتھ چھوڑ جاتا۔ کبھی بچوں کے لیے کہانیاں لاتا، کبھی کتابوں میں دعا کے ورق رکھ دیتا۔ میں نے محسوس کیا شاید کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی جیتے ہیں۔ ایک شام وہ سکول کے بعد رکا، ہاتھ میں کاغذات تھے۔ بولا آج ایک اور عورت کی فائل مکمل ہوئی، تب وہ خود کمائے گی، تم جانتی ہو یہ سب تم سے شروع ہوا تھا۔ میں نے کہا زندگی کسی کے ذریعے بدلتی ہے، کسی کے لیے نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا
मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। इज़्ज़त के साथ मेरे हाथ रुक गए, कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर बच्चे हंस रहे थे, अंदर वक्त ठहर गया। मैंने निगाह उठाई, ये बात तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा रिश्ता निभा सकूंगी? वो बोला, मुझे लगता है तुम्हें अब किसी का नहीं, इज़्ज़त का सहारा चाहिए। मैं तुम्हें इज़्ज़त देना चाहता हूँ, वो जो तुमसे छीनी गई थी। मैंने नज़रें नीची करके कहा, इज़्ज़त कागज़ के दस्तखत से नहीं मिलती, नीयत से मिलती है। वो बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिल में वही सजदे वाली नीयत आज भी है तो मैं हाँ कहता हूँ। मैं चंद लम्हे चुप रही, मादी जैसे पलकों के सामने गुजारा। वो धक्के, वो खामोशियाँ, वो सजदे का लम्हा। दिल ने कहा, शायद अब वक्त है एक नया दर खोलने का, मगर इस बार खौफ के बगैर। मैंने ऐसा कहा, अगर तुम्हारे दिल में वही सजदे वाली नीयत आज भी है तो मैं हाँ कहती हूँ। वो मुस्करा दिया, मगर उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। ये हाँ मेरी ज़िंदगी की पहली दुआ की कबूलियत है। चंद दिन बाद सादगी से निकाह हुआ। मस्जिद के कोने में सिर्फ चंद लोग थे, मैं, वो प्रिंसिपल और वो बूढ़ी औरत जिसने कभी मुझे चादर दी थी। निकाह के बाद इमाम साहब ने कहा, दुआ करो ये रिश्ता रहमत बने। मैंने दिल ही दिल में कहा, यही तो मैंने सजदे वाले रब से मांगा था, रहमत खौफ के बाद सुकून की रहमत। वो बोला, अब तुम मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरा ईमान हो। मैंने जवाब दिया, अब तुम मेरी हिफाजत। बग़ैर कैद के उस लम्हे लगा जैसे बरसों का सफ़र ख़त्म होकर एक दुआ में सिमट गया हो। एक दिन बाज़ार गई तो हजूम के बीच एक मानूस सी आवाज़ कानों में पड़ी, अल्लाह के नाम पर दे दो। मैंने पलट कर देखा और जिस्म सुन हो गया। सामने एक मजदूर शख्स ज़मीन पर बैठा भीख मांग रहा था। हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी, पाँव के पास टूटा हुआ प्याला रखा था। मैंने करीब जाकर चेहरा देखा, वो मेरा साबिक शौहर था। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। मैंने आंखों के सामने माजी के तमाम मंजर देख लिए। उसने सर उठाया मगर मुझे पहचान ना सका। चेहरे पर शिकस्त और भूख की लकीरें थी। मैंने पर्स खोला, एक सिक्का निकाला और उसके सामने डाल दिया। वो बोला, बीबी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं झुक कर बोली, अल्लाह ने मुझे खुश रखा, क्योंकि तुमने जो बेचा था वो उसने मुझे लौटा दिया। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने निगाहों में नमी छुपाते हुए कहा, जिसने औरत बेची अल्लाह ने उसे खुद के हाथों ख़रीदा। और वो गूंगा सा बैठा रह गया। मैं मुड़ी और भीड़ में गुम हो गई। पीछे से उसकी लरसती हुई आवाज़ आई, रिहाना, मगर मैंने पलट कर ना देखा। अब मफाकात मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।